السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے، اس محل میں 70,000 گھر ہے اور ہر ایک گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اب اس محل میں، اس گھر میں کون رہے گا؟ فرمایا گیا انبیاء کرام رہیں گے، صدیقین رہیں گے، شہداء رہیں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ رہیں گے اور ایک شخص محکم رہے گا۔ اب ہمارا ٹھکانہ ہے اس جنت میں، باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، انبیاء تو اب کوئی نہیں آ سکتا، صدیقین تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہماری حالت ایسی نہیں کہ ہم صدیقین ہو سکے، ہم شہید ہو یا نہ ہو یہ تو ہمیں نہیں معلوم، بادشاہت بھی ختم ہو چکی ہے، مگر ایک چیز اب بھی موجود ہے، وہ چیز ہے محکم۔ اب محکم کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کو گناہ کی دعوت دی جائے، اسے اختیار ہے کہ یہ گناہ کر سکے، وہ گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، مگر خوف خدا سے وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، اس شخص کو محکم کہتے ہیں۔ اسے اختیار تھا کہ وہ گناہ کرے، اسے اختیار تھا کہ وہ گناہ کبیرہ کر سکتا تھا، اپنی لذت کو، خواہش کو مٹا سکتا تھا، مگر خوف خدا سے وہ لرز گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اس شخص کو محکم کہتے ہیں۔ اب ذرا اس کا انعام بھی دیکھیں، خوف خدا سے، گناہ سے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اسے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع مل رہا ہے، جنت میں انبیاء اور صدیقین کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے۔ اس سے خوشی کی بات اور کیا ہی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ انعام والی بات اور کیا ہی ہو سکتی ہے؟ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، لذت کی وجہ سے کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت تو تھوڑی ہی دیر کی ہوتی ہے، مگر جو اس کا گناہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے، آخرت میں بھی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تک تم جہنم میں نہیں جا سکتے تب تک وہ گناہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اور کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے کبھی کوئی نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہی ہوتی ہے، مگر جو تکلیف سے لیا ہوا انعام ہے، جو نیکی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، وہ جنت میں بھی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، حتیٰ کہ اس وقت تک ہے جب تک تم کو شفاعت کر کے تمہاری شفاعت کرے گا، اور جب تک تم جنت میں نہیں چلے جاتے تب تک وہ نیکی تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ بس ہم گناہوں کو چھوڑ دے، خوف خدا کو دل سے بھر دے اور گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رہنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرمائے اور ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔